الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اچھی بات پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک بادشاہ نے اپنے بیٹے کی سالگرہ کے لیے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ ایک اچھی سی واسکٹ تیار کرواؤ، میرا بیٹا یہ واسکٹ پہنے گا اپنی سالگرہ کے دن۔ وزیر جب واسکٹ بنوانے کے لیے جانے لگا تو بادشاہ نے کہا کہ جو شاہی درزی ہے نا، اسے کہنا کہ واسکٹ بہت اچھی چاہیے، مجھے اچھی والی چاہیے۔ وزیر کی اس شاہی درزی کے ساتھ لگتی نہیں تھی، بنتی نہیں تھی۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، یہ شاہی درزی واسکٹ اچھی نہیں بناتا، شہر میں ایک اور اچھا درزی ہے، میں اس سے کہتا ہوں یہ وہ بڑی اچھی واسکٹ بنا کے دے گا۔ بادشاہ نے کہا نہیں، اسی کو کہو کہ محنت سے بنائے، اچھی بنائے، میں اپنے بیٹے کی سالگرہ پہ ایک اچھی واسکٹ اس کو پہنانا چاہتا ہوں۔ اب وزیر نے بات لینا خواستہ شاہی درزی کو جا کے کہا کہ واسکٹ بناؤ، بادشاہ کے بیٹے نے، وقت کے شہزادے نے یہ اپنی سالگرہ پہ پہننی ہے، ذرا اچھی لگنی چاہیے۔ شاہی درزی نے بڑی اچھی واسکٹ تیار کی اور 2-3 دن پہلے جا کے بادشاہ کو پیش کی کہ یہ میں نے بنائی ہے۔ بادشاہ کو پسند آئی، باقی جو اس وقت عمرا وہاں پہ تھے ان کو پسند آئی، لیکن جو ہی جب یہ وزیر آیا تو اس نے کہا بادشاہ سلامت یہ تو بالکل اچھی نہیں لگ رہی، شہزادے کے اوپر نہیں جچ رہی، تو آپ مہربانی کریں کہ یہ ریجیکٹ کر دیں، میں آپ کو دوسری والی اچھی والی واسکٹ بنوا کے دیتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا یار ٹھیک تو لگ رہی ہے، لیکن اس نے کچھ ایسا دل برا کیا کہ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے یہ رہنے دو، تم دوسری والی واسکٹ بنا کے لاؤ۔ چنانچہ وزیر کو یہ کہہ دیا گیا اور وزیر نے جا کے اپنے درزی سے کہا کہ شاہی درزی نے واسکٹ بنائی تھی، بادشاہ نے ریجیکٹ کر دی ہے، تم یوں کرو کہ اس سے بھی اچھی والی چیز بنا کے مجھے دو۔ لیکن وہ چونکہ اتنا اچھا کاریگر نہیں تھا، اس نے کہا جو اس کی ریجیکٹ ہو گئی تو میری واسکٹ کہاں پہ منظور کریں گے، وہ پریشان تھا۔ دوسری طرف اس شاہی درزی نے یوں کیا کہ ایک عام سے شخص کے ہاتھ وہ واسکٹ بیچنے کے لیے شہر کے اس درزی کے پاس بھیج دی اور کہا کہ میں یہ واسکٹ بیچنا چاہتا ہوں، بالکل نئی ہے، تمہارے پاس لوگ آتے جاتے ہیں، تم یہ رکھ لو، تم یہ خرید لو، میرا بھی کام بن جائے گا، تمہاری یہ بک جائے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، وہ شخص گیا اور جا کے اس کو پیشکش کی، اس کو تو ویسے ہی کوئی چیز اچھی چاہیے تو اس نے دیکھا ماشاءاللہ اتنی زبردست چیز بنی ہوئی ہے، اپنے پاس رکھ لی اور وزیر کو پیغام بھیجا کہ واسکٹ بن گئی ہے، آگے لے لو۔ وزیر آیا، اس نے دیکھی اور وہ اور زیادہ خوش ہوا کہ یہ تو بالکل اس سے ملتی جلتی ہے، بادشاہ کو کہوں گا وہی رنگ ہے، وہی سلائی ہے، وہی سب کچھ ہے، لیکن دیکھو کتنی پیاری لگ رہی ہے اور یہ اس سے اچھی بنائی ہے۔ چنانچہ واسکٹ لے کے چلا گیا، بادشاہ کو جا کے پیش کی، بادشاہ نے مان لیا ٹھیک ہے یار یہ اچھی لگ رہی ہے، بہرحال ہے اسی طرح، کہتا یہی تو کمال ہے، وہی رنگ ہے، وہی کپڑا ہے، لیکن کتنے اچھے طریقے سے سی ہے، یہ سارا درزی کا کمال ہے کہ اس نے کتنی اچھی سی دی ہے۔ چنانچہ سالگرہ کا فنکشن شروع ہوا، سارے جو امیر کبیر تھے، وزراء تھے، امیر تھے وہاں پر موجود تھے، ان کے اہل خانہ وہاں پہ موجود تھے۔ تو جب وہ فنکشن جاری تھا تو یہ شاہی درزی وہاں پہ آیا اور وزیر کے سامنے بادشاہ سے کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت یہ جو واسکٹ پہننی ہے کیسی لگ رہی ہے؟ وزیر فوراً آ گیا ہے، کہتا دیکھو تمہاری بنائی واسکٹ سے کتنی اچھی ہے، یہ کتنی خوبصورت ہے۔ تو وہ شاہی درزی بادشاہ کو مخاطب ہو کے کہتا ہے بادشاہ سلامت یہ وہی واسکٹ ہے جو میں نے بنائی تھی۔ اب وزیر صاحب اٹھا کے لے آئے ہیں، اس نے تو شور ڈال دیا، بھائی یہ تو میں نے شہر کے فلاں درزی سے بنوائی ہے، تم جھوٹ بولتے ہو، کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ بادشاہ نے کہا ایک منٹ ٹھہر جاؤ، مجھے بات تو کرنے دو۔ کہتا ہاں بھائی تمہارے پاس کوئی ایسی بات ہے جس سے تم ثابت کر سکو کہ یہ تم نے بنائی ہے؟ کہتا بالکل ثبوت ہے۔ بادشاہ نے کہا بتاؤ کیا؟ اس نے کہا اس اندر والی جو سلائی ہے نا اس کو ادھیڑیں، اس کے نیچے سے ایک پرچی نکلے گی۔ وہ سلائی ادھیڑی، اندر سے ایک پرچی نکلی، اندر شاہی درزی کا نام لکھا ہوا تھا۔ کہتا بادشاہ سلامت یہ اس کا حسد تھا، اس کا بغض تھا، اس کا کینہ تھا جو اس نے یہاں پہ اس کو استعمال کیا اور مجھے پریشان اور بدنام کرنے کی کوشش کی اور اپنی بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کی۔ حقیقت میں یہ میں نے ہی بنائی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت کے بادشاہ اسی طرح کے آرڈر دیے جاتے تھے۔ اس نے کہا کہ اس وزیر کو وزارت کے عہدے سے ہٹا کے زندان میں ڈال دیا جائے اور اس درزی کو انعام و کرام سے نوازا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہمارا بغض، ہمارا حسد، ہمارا کینہ اور یہ چیزیں ہوتی ہیں یہ ہمیں خود خوار کرتی ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے
کہ کوئی اوپر منہ کر کے تھوکے اور آ کے اس کے منہ پہ گرے گا۔ ایک بڑی پیاری بات کی تھی کسی نے کہ حسد ایک ایسی آگ ہے، ایک ایسا زہر ہے کہ جو پیتا بندہ خود ہے۔ یہ بات بڑی پتہ کی اور سننے والی ہے۔ حسد وہ زہر ہے جو پیتا بندہ خود ہے اور چاہ رہا ہوتا ہے کہ اگلا مر جائے، یہ ناممکن ہے۔ حسد ایک ایسی آگ ہے، نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے کہ جیسے یہ لکڑیاں آگ سے جل جاتی ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے، کچھ الفاظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ ایسی آگ ہے، یہ لکڑی نیکیوں کو اس طرح سے کھا جاتی ہے جیسے آگ خشک لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، یہ نیکیوں کو اس طرح سے کھاتا ہے یہ حسد اور کینہ۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر ہم اپنی زندگیوں سے صرف یہ حسد کینہ بغض نکال دیں تو ہماری زندگیاں جنت بن جائیں۔ سب سے پہلے اپنے گھر سے چلیں۔ 4 5 6 8 10 افراد ہوتے ہیں، اگر یہی اس طرح متحد ہو کے رہیں، پیار محبت سے رہیں، ہمارے گھر کی زندگی جنت بن جائے۔ محلے میں کتنے گھر ہوتے ہیں؟ 15 20 50 100 200 300 گھر ہوتے ہیں، وہ محلہ جناب خوشبو کا گوارا بن جائے۔ شہر میں کتنے محلے کتنی گلیاں ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے رہنا شروع کر دیں، پورے شہر کی زندگی، پورے ملک کی زندگی، پوری دنیا پیار محبت سے آپس میں ایک اتنا پیارا گہوارہ بن جائے۔ لیکن کیا چیز ہے؟ یہی نفرت، یہی حسد، یہی بغض، یہی کینہ، یہی بے رغبتی، یہی ایک دوسرے سے نفرت جو ہمیں ایک دوسرے سے دور کرتی ہے۔ آخری بات کے ساتھ جانا چاہوں گا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ کسی نے آ کے ہمارے درمیان نفرت ڈال دی، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ ہوتا یوں ہے کہ کوئی شخص آپ کے درمیان میں آ کے گھس نہیں سکتا، نفرت نہیں پھیلا سکتا۔ یہ آپ کا فاصلہ ہے جو کسی کو گھسنے اور نفرت پھیلانے کا موقع دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں آپس میں پیار محبت سے رہنے، ایک دوسرے کے ساتھ بغض، حسد، غصہ، کینہ اور اس طرح کی چیزوں سے پاک ہونے اور آپس میں بالکل بھائیوں کی طرح اور ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔